سلمان صاحب، آپ نے ہمیشہ یہاں کہا تھا کہ بڑے فیصلے عدالتوں میں ہوں گے، اور عدالت سے ایک اتنا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جس سے اب ساری کنفیوژنز ختم ہو چکی ہیں. کتنا خوش آئند ہے یہ فیصلہ اور اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ ملک کی سیاست پر؟ دیکھیں، آپ کے اس سوال میں آپ نے تو چارج شیٹ کر دیا پاکستان کے دیگر اداروں کو اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو. کیا وجہ ہے کہ معاملات یہ آپس میں طے نہیں کر پاتے؟ میں نے اس لیے یہ کہا تھا کہ جو حالات واقعات پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو معاملات پھر سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے آج سے چند ہفتے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے ملک میں انتشار پیدا ہوتا تھا نا، اب نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب فیصلے آپ عدل و انصاف کی بنیاد پر آئینی اور قانونی طریقہ کار کو بروئے کار لا کر کریں گے تو اس سے کنفیوژن ختم ہو گئی نا. بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ. اب یہ وہ جو ناٹک اور وہ جو بات یہ کہ یہ سلسلہ کوئی آج سے نہیں چل رہا، یہ سلسلہ سالہ سال سے چل رہا ہے. یہ جو ناٹک اور یہ جو کھیل کھیلے جا رہے تھے، اس کا سب سے زیادہ نقصان تو پاکستان کی معیشت کو ہوا ہے، پاکستان کو ہوا ہے. ان سیاستدانوں کو ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہاں، البتہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ صدر صاحب کا ایک طرح سے وہ آئینی رول ہے وہ بھی بحال کر دیا. لیکن صدر صاحب پہ انہوں نے گلہ بھی کیا کہ صدر صاحب نے جب اسمبلیاں ٹوٹی تو پھر انہوں نے ڈیٹ کیوں نہیں تھی دی، اور صدر صاحب کنفیوز تھے، یہ مانا جائے. اور پھر بالآخر سجیسٹ کی تھی انہوں نے تاریخ، لیکن وزارت قانون کی جانب سے کہہ دیا گیا تھا نا جو ڈیٹ سجیسٹ کی تھی نا، اسے بھی انہوں نے کورٹ کے ساتھ مشروط کر دیا، اس کی مشاورت سے. اس کا مطلب فیصلہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کیا ہے اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز نے اسے قبول کر لیا ہے. اچھی بات ہے. اب آگے کی طرف چلنا ہے. اب یہ بات ہے کہ یہ گیند آ گیا الیکشن کمیشن کی اور نگران حکومت کی کورٹ میں. 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انتخابات کی آزادانہ اور منصفانہ حیثیت، دوسری لیول پلینگ فیلڈ، تیسری یہ کہ جی یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ تیسری مرتبہ پرائم منسٹر یا چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر، چور دروازے نہیں کھلیں گے. یہ بھی بات میں مسلسل آپ کو کہہ رہا تھا کہ جس طرح 2018 میں کھلے تھے اب وہ چیزیں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ایک پریشر آیا ہے پاکستان کے اداروں پہ بھی، اور اب ایک چیک بھی آ گیا. اس ڈیٹ کا اعلان پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کیا ہے. تو پولیٹیکل فورسز وہ جو الزام تراشی کی روش وہ چھوڑ کے اب یہ بتائیں ان کے پاس ہے کیا. دیکھیں، ایک ایشو بنایا گیا لیول پلینگ فیلڈ. اسحاق ڈار صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہتے ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس بتانے کو کارکردگی کچھ نہیں ہے. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اور اسحاق ڈار صاحب پچھلے 16 ماہ کے اندر انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا اور 3.5 سال میں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے ڈیلیور کیا ہوتا تو وہ جا کے لوگوں کو بتاتے کہ جناب ہمارے یہ کارنامے ہیں، ہم نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے، ہم نے لوگوں کی زندگیوں میں ریلیف پیدا کی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آیا. بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو بات یہ کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، آزادانہ حیثیت ہو الیکشن کی اور دیگر معاملات. اب چیک ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا، اور عدالت عظمیٰ نے ایک ڈیٹ دے کر جو غیر یقینی کی صورتحال ختم کی ہے. اب گیند آ گیا ان کی کورٹ میں پاکستان الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن اب دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ شیڈول کے اعلان کے ساتھ، دیکھیں شیڈول کا اعلان تو انہوں نے بھی کرنا ہے. نگران حکومتیں تو قائم ہیں نا، نگران حکومتوں کو بھی وہ نگران ہیں. کس بات کے نگران ہیں؟ وہ اور سارے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام جو ہے یہ بات درست کہی ہے کہ اسد کیسر صاحب کو اس وقت پکڑنے کا عمل وہ کیا ظاہر کرتا ہے. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اگر پاکستان نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، آزادانہ اور شفاف انتخابات اور انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر تو سسٹم آگے کی طرف چلنا ہے تو پھر سادہ اکثریت کسی نہ کسی کو ملنی چاہیے. اگر وہی چھوٹی چھوٹی پاکٹس کے جی کراچی کے اندر سے گروپ کو ساتھ ملا لیا، بلوچستان کے اندر سے ساتھ ملا لیا، پھر الیکٹڈ گورنمنٹ سے بڑے کام نہیں کر سکے گی، بڑے اقدام نہیں کر سکے گی، اور پھر وہ جمہوری سسٹم جو ہوگا جیسے 5 سال چلتا رہا ہے اسی طرح چلے گا، اس میں لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ریلیف آپ کو نظر نہیں آ رہا اگر تو آپ کو مخلوط حکومت بنتی نظر آ رہی. سلمان صاحب، ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ سیاسی جماعتیں کس حد تک سنجیدہ ہیں؟ آپ کی آج نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ کس حد تک یکسو ہیں انتخابات کے حوالے سے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب تو ٹارگٹ ہو رہے تھے کہ ان کی آنے کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ اقتدار میں آ رہے ہیں. وہ آج اور لوگ بھی تھے، میں نے تو ان سے پوچھا کہ جناب یہ پاکستان کے اندر جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس پہ آپ کا کیا ہے؟ چونکہ آپ بھی وہاں پر بل لہرا رہے تھے مینار پاکستان پہ. انہوں نے بڑا کلیئر کٹ سٹانس لیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے دور کے اندر بجلی وافر بھی تھی اور سستی بھی تھی.
کیا وجہ ہے کہ یہ بجلی کے بحران سے جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں وہ نہیں نبرداشت ہو سکی؟ اور ایک انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ جب تک بجلی چوری اور لائن لاسز یہ سارا لوڈ پڑتا ہے عام آدمی پہ، کہ جب تک تو اقدامات کر رہے ہیں نا، دیکھیں نا یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ ہونے چاہیے، اور یہ بات حقیقت ہے، کتنی بجلی چوری ہوتی ہے اور وہ سارا لوڈ عام آدمی پہ پڑتا ہے۔ الیکشن کے حوالے سے وہ بھی یکسوں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹڈ حکومتیں ہی ملک کو بحران سے نجات دلا سکتی ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کس حد تک سنجیدہ ہیں؟ ابھی تک سیاسی جماعتیں کتنی سنجیدہ تھیں؟ پاکستان کے اندر یہ جو تناؤ ہے، ٹکراؤ ہے، محاذرائی ہے، الزام تراشی ہے، گالی گلوچ ہے، یہ رجحان کب سے آیا ہے؟ اس سے پہلے دیکھیں دنیا کے اندر جو جمہوری معاشرے ہیں وہاں پر ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا ایک پروگرام لے کے آتی ہے کہ ہم ہیلتھ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، ہاؤسنگ کے اندر یہ اصلاحات کریں گے، بے روزگاری کا۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو منشور وہ نعرے ہوتے ہیں، شخصیات امپورٹنٹ ہو گئی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز پیچھے رہ گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹی سنجیدہ نہیں ہوں گی، آج ہم سارے بیٹھ کے قاضی فائز عیسیٰ کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں نا، میں یہاں پر بیٹھ کے کہتا تھا نا کہ جناب یہ بندیال صاحب کی کورٹس پاکستان کو انتشار میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ جب آپ کی ڈائریکشن درست ہوگی، جب ادارے اپنی بنیادی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں گے، آج تو قاضی صاحب سب کو محبوب ہیں، آج پولیٹیکل فورسز بھی کہہ رہی ہیں قاضی صاحب کا فیصلہ درست ہے، اور سب پاکستان کی سپریم کورٹ کو سراہتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ ادارے انہیں اپنی ساکھ کا خیال ہے۔ یہ جو باقی ادارے ان کو اپنی ساکھ کا کیوں خیال نہیں ہے؟ یہ جو ہماری حکومتیں ہوتی ہیں یہ بھی ادارے ہیں، ہماری پارلیمنٹ ہے، کیا پارلیمنٹ اس لیے وجود میں آتی ہے کہ صرف کنسنسس ہوتا ہے اپنی مراد کے حوالے سے، پی اے کی ٹکٹس کے حوالے سے، اپنی فیملیز کے لیے مراد کے حوالے سے، ہیلتھ، تو لوگوں جو 24 کروڑ عوام ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی جولی میں کیا آتا ہے؟ جو جمہوریت ڈیلیور نہیں کر پاتی وہ زیادہ دیر پنپ نہیں سکتی، اور پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتوں نے اپنی سیاسی مفادات کی تکمیل تو کی ہے، لیکن پاکستان کے عوام آج بھی مسائل زدہ ہیں، مہنگائی زدہ ہیں، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل 173% گیس بڑھا دی گئی۔ میں پھر کہوں گا جب تک پاکستان کی اشرافیہ اور جنہیں بجلی، گیس اور پیٹرول فری ملتا ہے ان کا ختم نہیں کیا جائے گا، یہ کرائسس ختم نہیں ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کی کورٹ میں بھی ہے، اگر وہ پاکستان کے عوام کی تائید اور حمایت چاہتے ہیں انہیں سنجیدگی سے یہ بتانا پڑے گا کہ پچھلے 5 سال میں ان کے اقدامات کی وجہ سے لوگوں کو کیا ملا اور آگے ان کا پروگرام کیا ہے۔ بعد ایک الزام تراشی اور گالی گلوچ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اس نے پاکستان کے اندر نفرتیں پیدا کی ہیں، انتشار پیدا کیا اور خلفشار پیدا کیا۔ جیسا کہ یاسب نے بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ یرغمالی بتائے جا رہے ہیں وہ جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹ ہے، لیکن امریکہ اگر چاہے تو یہ جنگ بندی نہیں ہو سکتی؟ سلمان صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے امریکی وزیر خارجہ کی بات کی کہ وہ اپنا ایک بڑا رول ادا کر رہے ہیں۔ آپ کل کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، وہ امریکہ کے اندر کسی تقریب میں گئے، وہاں امریکن اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ جناب یہ جو اسرائیل درندگی کر رہا ہے اس پہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ فلسطینی بچے جو ہیں یہ انسان ہیں، یہ خواتین جو ہیں انسان ہیں، اور یہ جو قتل عام ہو رہا ہے اس پہ آپ اپنا موقف جو آپ نے لیا ہے اس پہ نظر ثانی کریں۔ تو یہ جو ایک بات تھی کہ جی یہ سمجھتے تھے کہ حماس کے چند ہزار لوگ ہیں اور اسرائیل کی پشت پہ کھڑا امریکی استعمار یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو وہ روئے زمین سے ہی ختم کر دیں گے، وہ لوہے کا چنا ثابت ہوا ہے حماس۔ اور میں آپ کو پہلے بھی یہاں بتا چکا ہوں کہ جس فورس میں 75% جو لوگ ہوں، رضاکار ہوں، وہ یتیم ہوں، اس لیے کہ ان کی فیملیز قتل عام ان کا کر دیا گیا ہے، تو وہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ لیکن پھر ہم یہ بات کریں گے کہ جو جہاں سے توقع ہونی چاہیے تھی وہ تو عالم اسلام ہے، اور یہاں پر عرب نیشنلزم کیوں کر سامنے نہیں آ رہا کہ بات یہ کہ یہ فلسطینی کون ہے؟ اب وہ بات ریزولیشنز والی نہیں رہی۔ آپ دیکھیں کہ 4 ہفتے ہو چکے ہیں، 9000 سے زائد فلسطینی جو ہیں شہید ہوئے ہیں، جن میں 4000 بچے ہیں، 2250 خواتین ہیں۔ ہر آنے والے دن کے اندر دنیا کی کوئی ایسی طاقت اور قوت نہیں وہ جو بروئے کار لا رہا ہے، لیکن رد عمل جاری ہے، اور یہ رد عمل اب رکنے والا نہیں۔ یہ جو مظلوم ہوتے ہیں ہمیشہ مظلوم نہیں رہتے، یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، دنیا کو تقسیم کیا ہے، اور وہ جو دنیا کی بڑی سپر پاور ہے وہ اب ڈاواں ڈول ہے، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، اور وہ یہ باور کرواتے نظر آ رہے ہیں اسرائیل کو۔ یہ 3-4 ملک میں نے پڑھا اور دیکھا کہ جلدی کرو، اس لیے کہ ان کے اندر جو رد عمل ہو رہا ہے
وہ ردعمل آنے والے انتخابات، ان کے صدارتی انتخابات پر بھی اثر انداز نہیں، ہوگا. وہ دوسرے ممالک کو باور کرا رہا ہے تو اسرائیل کو باور کرانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا؟ دیکھیں اسرائیل کو تو انہوں نے یہ باور کروایا نا کہ جب وہ اسرائیل کے اندر گئے، خود بائیڈن صاحب گئے، تو اس روز ایک ہاسپٹل پہ بمباری کرنے کے نتیجے میں 800 لوگ مارے گئے. اس نے کہا کہ ہم غیر مشروط طور پہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو کچھ وحشیانہ بمباری کی جا رہی ہے کہ غزہ میں 35 ہاسپٹلز میں سے 17 جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. اور وہاں پر جو پناہ گزینوں کے کیمپ پہ کبھی دنیا میں کسی جنگوں میں ایسے دیکھا ہے، ماضی کی تاریخ پر نظر اٹھا کے دیکھیں تو جنگ عظیم میں جو لاکھوں لوگ تھے وہ مارے گئے تھے، لیکن اس وقت انسانیت غاروں میں چلی گئی تھی. آج وہ جو ہیومن رائٹس انسانیت کا دور، میرا خیال ہے ایک کام تو حماس نے کر دی ہے. ان کی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کا اصل چہرہ جو تھا نا وہ دنیا کے سامنے کر دیا ہے. اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ جنرل اسمبلی کہ 120 ممالک جو ہیں وہ تو جنگ بندی کے حامی تھے، وہ اسرائیل کی مذمت کر رہے تھے، اور 14 اراکین کے ساتھ امریکہ کھڑا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل اسمبلی کی ریزولوشنز کی تذلیل تب ہوتی ہے جہاں پر امریکہ کا مفاد نہیں ہوتا. جہاں پر امریکہ کا مفاد ہوتا ہے، سوڈان میں بھی ریزولوشنز پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے، ایریٹریا میں بھی ہو جاتا ہے، مشرقی تیمور میں. ہاں فلسطین اور کشمیر پہ نہیں ہوتا. ان کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ ان کے خون کا رنگ بھی سرخ ہے، وہ بھی گوشت پوست کے انسان ہیں. حماس کامیابی کی تاریخ رقم کر چکا ہے، وہ لوہے کا چنا ہے جو ان سے نہیں چبایا جا رہا.